الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم لوگ سورہ القلم کے دوسری رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ و تفسیر سنیں گے۔ جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ ہے کہ اللہ ہم آپ کی پناہ میں آ رہے ہیں، آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے شیطان کے شر سے۔ تو شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے، اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے تلاوت جب کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح پڑھنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت برکت کی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ سورہ القلم کی دوسرے رکوع سے شروع کریں گے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ پہلے رکوع میں ہم لوگوں نے جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تھے، اور ہم لوگ کو معلوم ہے اس دن ہم نے بتایا تھا کہ واقعہ یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور وہ بھی غریب لوگ، کمزور لوگ تھے زیادہ تر، اور باقی سب تو قریشی کے لوگ تھے، اور بھی دوسرے لوگ تھے جو اسلام کے راستے پر نہیں تھے۔ تو یہ جو قریشی لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ تو اللہ کو بھی مانتے تھے اور بت کو بھی مانتے تھے، شریک بناتے تھے، تو یہ مشرک کہلائے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ایسے لوگ تھے، صرف بت کو مانتے تھے، تو یہ لوگ کافر کہلائے۔ تو کافر اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، وہ بڑے امیر لوگ تھے، سردار لوگ تھے، وہ ادھر کمزور لوگ تھے جو اسلام لائے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کو پڑھ کے سناتے تھے سب۔ تو یہ قرآن کی جو آیت اتری تو اس کو سنایا، تو اس میں پہلے رکوع میں ہم بتا چکے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، دین کو نہیں مانا، وہ رسول کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ بھی نہیں مانتے تھے، قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے جو قرآن نازل ہوا تھا۔ وہاں اس میں ہے کہ جو نہیں ماننے والے لوگ تھے ان کو کیا نقصان ہوگا وہ بتایا تھا کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے راستے پر رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا صراط مستقیم کا، اس پر چلے اور کوئی برا کام نہیں کیا، اللہ کو مانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے، اللہ نے جو دیا تھا اس شریعت پر چلتے تھے، تو ان کو متقی کہا گیا۔ جو کوئی غلط کام نہ کرتے تھے، صراط مستقیم پر چلتے تھے، اور اللہ رسول کے قرآن سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے، تو ان کو متقی کہا گیا۔ تو متقی سے یہاں شروع ہو رہا ہے کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کی جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ جنت میں باغات ہوتا ہے، تو وہی ہے نعمت، جنات النعیم۔ نعیم کا مطلب طرح طرح کا ہر چیز ملے گا اس میں، تو اس میں نعمتوں والی جنت ہے۔
کس کے لیے ہے؟ تو متقی جو ہے وہ، اور جو متقی نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اس کی کتاب کو نہیں مانتے، اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اسی کو سب کچھ مانتے ہیں، یا جو مشرک ہیں، یہ سب جہنمی ہیں۔ تو ادھر ذکر ہو چکا۔ یہاں متقین کے بارے میں ہے کہ جو تقوی بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف خدا ہے جن کو، ان لوگوں کے لیے جب وہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو نامہ عمل دیا جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا وہ بھاری ہوگا، اور گناہ کم ہوں گے یا نہیں بھی ہوں گے۔ تو ایسے جو ہے لوگوں کے لیے ہے کہ اس کو جنت ملے گی۔ آج جو لوگ غلط راستے میں، تو پہلے بتا چکے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس دوسری رکوع میں متقیوں کے بارے میں بتایا گیا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور شریعت کے راستے پر چلتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، سب۔ دوسری آیت ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہم مسلمان کو کر دیں گے مجرموں کی طرح؟ اب وہ لوگ کہتے تھے، ان لوگوں کا نظریہ تھا جو لوگ منافق تھے یا پھر مشرک تھے یا پھر کافر تھے، یہ لوگ بڑے امیر لوگ تھے، اچھے سے رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور سردار لوگ تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو تو یہاں بھی بہت موج ہے، اور جب قیامت ہوگی تو وہاں بھی ہم کو سب کچھ ملے گا، اور ہم ان سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ یہاں بھی حال پھٹے حال ہیں، غربا لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو یہ ہمارا مقابلہ وہاں بھی نہیں کر سکیں گے۔ الٹے وہاں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تم لوگ کو کیا تو کیا ہم کر دیں گے؟ ہمارے افن نجال، کیا ہم ان لوگوں کو بنا دیں گے جو مومن ہیں، جو مسلمین ہیں، جو اسلام کے راستے پر ہیں، دین کے راستے پر ہیں، ان کو، یہ جو مجرمین ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، ان دونوں کو ہم برابر کیسے کر دیں گے؟ ان کو تو جہنم میں جانا ہے ان کو۔ یہ اللہ کا فرمان تھا جو رسول سناتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے دماغ میں تھا کہ نہیں، یہاں بھی ہم کو دیے ہوا ہے، اگر تمہارا اللہ دیے ہوا ہے ہمارے لیے، آسانی کا سب کچھ ہے، تو ہم وہاں بھی پائیں گے۔ وہ اپنا، اگر قیامت آ گئی، ایک تو قیامت ہی کو نہیں مانتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے باپ خاندان کے دادا، ان سے پردادا، وہ سب بھی تو پھر جی کے اٹھیں گے نہیں۔ اسلام کا نظریہ تھا نہیں، تم برزخ کی زندگی گزار رہے ہو، قبر میں ہو، چاہے جس طرح سے بھی گئے ہو، اس کا حساب کتاب ہوگا، قیامت آئے گی، سب جمع ہوگا، وہاں جس کا اچھا احوال ہوگا، دین کے راستے پر چلا ہوگا، اللہ کے حکم کو مانا ہوگا، رسول کے حکم کو مانا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور نے سب چیز کا انکار کر دیا، وہ کیسے جائے گا؟ اور جو رسول کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، دین کی بات سننا نہیں چاہتا، تو وہ تو جا نہیں سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا، اس کے خلاف اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مسلمان کو، اور جو مجرم ہے، جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں، وہ مجرمین کے زمرے میں، ان کو ایک جیسا ہم کیسے کر دیں گے؟ اسی وقت اللہ کہتا ہے مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ جو متقی ہے اس سے تم بڑھ جاؤ گے، اب دونوں کو برابر مل جائے گا؟ یہ کیسا فیصلہ؟ مَا لَكُمْ، کیا ہوا تمہیں؟ کیف یعنی کیسا، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو، عجب بات ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے کیا کہ اس میں سے تم پڑھتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیسے تم کو معلوم ہوا؟
कोई आसमानी किताब है उसमें देख के कि तुम चले जाओगे आप सब अच्छे रहेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इन्न लकुम फीहे लमा तखय्युरून, बेशक बेशक उसमें तुम्हारे लिए होगा जो तुम पसंद करते हो। क्या तुम्हारे लिए वो होगा ना, वैसा होगा जो तुमको पसंद है, सब चीज वहां तुमको मिल जाएगी, अब तुम्हारे मुताबिक हो जाएगा। अम लकुम ईमान अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह इन्न लकुम लमा तहकुमून। कहा कि जो तुम पसंद करते हो, क्या तुम्हारे लिए हमसे कोई अहद हुआ है, कोई पुख्ता अहद लिया है कि हम तुमको वहां बराबर कर देंगे? क्या हमने ऐसा किया है क़यामत के दिन? अरे तुम जो फैसला कर रहे हो क्या वैसे ही होगा, या जो तुम चाहोगे वही हो जाएगा? क्या हमसे अहद तो पैमान हुआ है? सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, और है तो उनसे पूछ, इनसे कोई इसका जिम्मेदार है, कोई जामिन है क्या कि हमने तुमसे ये वादा किया है जन्नत में तुमको हम वहाँ भेज देंगे क़यामत के दिन? कोई जामिन भी है या कि तुम्हारा जिम्मेदार है? या अम लहुम शुरकाओ, या तुम जिसको शरीक बनाते हो क्या वही शुरका गवाह है क्या इस बात का? अगर ऐसा है फलियात बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, अपने शरीकों को लाओ अगर तुम सच्चे हो, और गवाही दे के हाँ आपने कहा है। यौम युकशफु अन साक़ी व यदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। अब ये सवाल ही सवाल हुआ उन लोगों से। आगे कहता है कि जिस दिन पिंडली से पर्दा खोल दिया जाएगा और वो सजदों के लिए बुलाए जाएंगे, तो ये जो काफिर और मुश्रिकीन है तो वो न कर सकेंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह ताला कहता है कि जब अब इसमें यौम यकशफु अन साक़ी, इसमें एक है साक़ का माने पिंडली होती है, लेकिन उस साक़ के बारे में है पिंडली का है, उनका दो चीज मुराद लिया है मुफस्सिरीन ने, कि बाज ने लिया है, बाद मुफस्सिरीन ने कश्फ साक़ से मुराद लिया है क़यामत के शदायद और उसके हौलनाकियाँ ली है, कि जो सख्त क़यामत के दिन जो होगा हौलनाकी, वो मुराद दिया है कश्फ साक़ के। ये दुरुस्त नहीं है। अब वो दूसरा ग्रुप है मुफस्सिरीन का, उसने कहा कि नहीं, सही हदीस में इसकी तफसीर इस तरह बयान हुई है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोलेगा जिस तरह की उसकी शान के लायक है, तो हर मोमिन मर्द और औरत उसके सामने सजदा रेज हो जाएंगे तजल्ली, उस तजल्ली के सामने। अलबत्ता वो लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखलावे और शोहरत के लिए सजदे करते थे और सजदा करना चाहेंगे, लेकिन उसको सजदे ही नहीं होगा, क्योंकि पहले जब सही सालिम थे तब नमाजें नहीं पढ़ते थे, उसका इनकार करते थे उसकी इबादत का। तो क़यामत के दिन जब पिंडली खोली जाएगी और तजल्लियात आएंगी, अब हुक्म होगा कि सब लोग सजदे में गिर जाओ। तो जो मुत्तकी लोग हैं, जो अल्लाह और रसूल को मानने वाले लोग हैं, दीन इस्लाम पर हैं, वो तो सजदा कर लेंगे, लेकिन बाकी ये लोग जो हैं, ये मुजरिमीन लोग जो हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, अल्लाह की किताब को नहीं मानते, इस्लाम के दीन के रास्ते पर नहीं है, वो उससे पारे नहीं लगेगा। कमर में यहाँ जब तख्ता के जैसे हो जाए, सख्त हो जाए, वो झुक नहीं सकेगा। ये है तो दिखावे के लिए सजदे करते थे, वो सजदा नहीं कर पाएंगे, उसकी रीढ़ की हड्डी के उनके तख्ते की तरह एक हड्डी बन जाएंगे, जिसकी वजह से उनके लिए झुकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4919 में दिया हुआ है। अब अल्लाह ताला की ये पिंडली किस तरह की होगी, इसे वो किस तरह खोलेगा,
اس کی کیفیت کو ہم جان سکتے ہی نہیں ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے جس طرح ہم بلا کیف و بلا تشبیہ اس کی آنکھوں، کان، جیسے اللہ کا ہاتھ، کان وغیرہ پر ایمان ہم رکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیسا ہے، کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، چونکہ یہ سب چیز نہیں۔ اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں ہے، اس پر اس کی کیفیت بیان کیے بغیر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی سلف اور محدثین کا مسلک ہے، یہ کہا گیا۔ اور دوسرے نے کہا کہ سب وقت ہوگا تو ایسا ہو چکا۔ ہاں، یعنی دنیا کے برعکس اس کا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں تکبر و عناد کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی تھی، یعنی صحت مند اور توانا، اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لیے مانے نہیں، لیکن دنیا میں اللہ کے عبادت سے یہ دور رہے، یعنی میں ہی ان سے نمٹ رہا۔ اب یہ اس کا ہے۔ اس کے بعد ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی پردہ کھول دیا جائے گا، وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے اور وہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ اس دن ان لوگ کا کیا حال ہوگا؟ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی۔ جو برے لوگ ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سب کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت ہوگی کہ ذلت چھائی ہوگی، آنکھیں جھپکی ہوئی ہوگی، دکھائی بھی ٹھیک سے نہیں پڑے گا۔ اور اس سے قبل وہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے، تب یہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے، جب ٹھیک ٹھاک تھے تب وہاں نہیں جاتے تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس کو مجھ پر چھوڑ دو۔ اب کہا گیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آپ جو دین کی بات بتاتے ہیں اور وہ آپ کو جھٹلاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے آپ سے، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، وہ ہم کو دے دیجیے، ہم اس سے ڈیل کریں گے، آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہوں۔ کیا آگے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس کو مجھ پر چھوڑ دیجیے، اس سب کو چھوڑ دیجیے، ہم ٹھیک کر دیں گے اس کو۔ کیسے کریں گے؟ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو چھوڑیے، آپ اپنا دین پھیلاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جو نہیں مانتا ہے، جو آپ کے ساتھ برا بھلا کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، کچھ کرتا ہے، آپ ان سب کو چھوڑ دیجیے۔ ایسا ڈھیل دیں، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ وَأُمْلِيَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی قوی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو مجنون کریں، طرح ستاتے ہیں، جھوٹا کرتے ہیں، ہر طرح سے آپ کو مانتے نہیں ہیں، رسول ماننا بھی نہیں ہے، آپ اس سے پریشان کاہے ہوتے ہیں؟ آپ اس کو چھوڑ دیجیے، سب ہم ڈیل کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور ہم آہستہ آہستہ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت امیر ہے، میرے پاس بہت دولت ہے اور اللہ کے راستے میں نہیں، کچھ سے الگ سوچتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو ہم اس کو ڈھیل دیتے تھے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا اللہ کا فضل ہو رہا ہے، نہیں، فضل نہیں ہو رہا ہے، تمہاری تو آزمائش ہے، تم کو پتہ نہیں چلتا۔ اور دھیرے دھیرے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں اس کو، تو وہ غلط کام، گناہ کا کام کرتا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم پر اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں،
بے شک میری خفیہ تدبیر، وہ اللہ تعالیٰ جو تدبیر کر رہا ہے وہ بہت زبردست ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کے سب جہنم میں ہی چلا جائے۔ کیا آپ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کیا آپ اس سے کوئی یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں اس سے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں۔ یا عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ غیب سے ان کو معلوم ہوا اور لکھ لیتے ہیں، کوئی ایسا ہے کیا؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن، پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار کیجیے اور صبر کیجیے۔ وہ جو اتنا بھی ستا رہے ہیں آپ کو، جتنا بھی ظلم ڈال رہے ہیں، آپ صبر کیجیے اور اس کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیجیے، ہم ان کو ٹھیک کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کریں۔ اور کصاحب الحوت، اب مچھلی والے یونس کی طرح جب اس نے اللہ کو پکارا، وہ مغضوب اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کے رب کے احسان اس کو نہ سنبھالا ہوتا تو البتہ وہ چکیڑ میدان میں بدحال ڈالا جاتا، اس کا حال پس رہتا، پس اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پڑھنے کو کہا ہے۔ یہاں ذکر آ گیا ہے یونس علیہ السلام کا، تو سب لوگ یونس علیہ السلام کے بارے میں قصہ جانتا ہے کہ یونس علیہ السلام نبی تھے اور اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، قوم جو ہے سو نہیں آئی، اپنے راستے پر نہیں ہے، اللہ کا دین سمجھاتے رہے ہو، وہ قوم ان کے راستے پر نہیں آئی، تو عاجز آ گئے، عاجز آ کے بد دعا کر دیا کہ عذاب نازل ہو جائے ان پر، اور اپنے کھسک آئے وہاں سے، ان پر عذاب نازل ہونے کی جو نوبت آئی تو وہ لوگ کھوجا ان کو، تو ان کو ملے نہیں، ان کو تلاش کیا کہ یہ تو نکل چکے تھے، اور یہ سوچے کہ وہاں عذاب ہو ہی جائے گا، عذاب ہونا بھی شروع ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے اتنا اللہ کی عبادت شروع کی اور گنگنانے لگے اور معافی مانگنے لگے اللہ سے، اور دین کے راستے پر جو یونس علیہ السلام نے بتایا تھا اس راستے پر آ گئے، اور اس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، اللہ نے اپنے عذاب کو روک لیا، اور جب ایسا ہو گیا تب یہ تو نکل آئے تھے وہاں سے، ان کو معلوم ہوا کہ عذاب نہیں آیا اور بچ نہیں گیا، تو اب ہم کون سا منہ لے کے جائیں پھر اس میں، تو وہ اس میں نہیں گئے اور وہ وہاں سے چلے آئے دریا کنارے آ گئے، وہاں دیکھا کہ جہاز ہے، تو اس میں سفر ہوا، تو بہت کہانی ہے، وہ کہانی سے ہم کو کیا لینا دینا، لیکن اس جہاز میں ایسا ہوا کہ کوئی مجرم یا کوئی ایسا کوئی کانڈ کیے ہوا کوئی ایسا آدمی آ جائے گا تو جہازیں نہیں کھلیں گی، چلنے نہیں کرے گی، ڈوب جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہی وہ ہیں جو گڑبڑ کر کے آئے ہیں، تو ہم کو ایسا کرو کہ دریا میں پھینک، اپنے کو ڈکلیئر کر دیا، ہم ہی ہیں مجرم آدمی، غلط آدمی، خیر نہیں پھینکنا چاہتے تھے کہ دیکھنے سننے میں اچھے تھے، یہ تھے وہ تھے، وہ پیغمبر کو ڈکلیئر نہیں کیا انہوں نے، خیر بھرے ہم پھینک دیا گیا، اللہ کے حکم سے مچھلی کو حکم ہوا، حکم کرتے ہوئے چلے گئے، وہاں رہے، پھر اللہ کا نظام تھا، اور پھر اس میں یہی حکم ہوا کہ تم مچھلی والے کی جیسے اکتا بن جاؤ، وہ تو مایوس ہوئے اور چھوڑ کے اپنی قوم کو بھاگے، تم ویسا نہیں ہو جاؤ، اس میں اللہ کے رسول کو سمجھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں جب پھر وہاں نکلے تو اللہ نے انتظام کر دیا، اور پھر وہ ٹھیک ہو گئے، اور ٹھیک ہونے کے بعد میں تو اسی پیٹ میں تھے مچھلی سے،
تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور رو رو کے معافی مانگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو پڑھا تو یہ آواز گئی، فرشتوں نے کہا کہ یہ سنی ہوئی آواز ہے، تو اللہ کے پاس ساکی کے گرائے، کہا کہ تو بہت اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا، دین کے کام کر رہے تھے، ایسے تھے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوئی، ان کے اس جرم کو معاف کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ پھر برگزیدہ بنایا، وہ پھر پیغمبر بنا کے پھر لوٹ کے ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیے اور کے پاس۔ تو وہی یہاں پر ذکر آ گیا، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ یونس علیہ السلام کے جیسے آپ مت ہو جائیے، جلوادی بن سکیے، بھی آ گیا۔ کہا کہ اللہ اگر ناراض رہتا تو مظلوم حالت میں جو آئے تھے ملامت جتائی، تب ان کو کیا کیا جاتا ہے، چکیل میدان میں پھینک دیا جاتا ہے، ایسی جگہ جہاں تو کوئی سہولت ان کو نہیں، لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی لیے وہ دعا پڑھنے کے لیے سب لوگ پڑھتے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور تحقیق قریب ہے، ایسا لگتا ہے کہ کافر آپ کو پھسلا دیں گے، اتنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اپنی نگاہوں سے جب وہ اس کتاب نصیحت کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک یہ آدمی دیوانہ ہے۔ جب وہی نازل ہوتی تھی اور اس کے بعد جب وہ قرآن سناتے تھے تو کہا کہ یہ بالکل دیوانہ ہے، وہ لوگ کہتے تھے، اور اتنا غیظ و غضب سے دیکھتے تھے کہ ان کو نقصان ہی پہنچاتے تھے۔ اب یہاں پر دو طرح سے مفسرین نے اس کو لیا ہے، ایک تو لیا ہے کہ نہیں، لیکن ایک نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کر کے بتایا ہے کہ اس بات کی دلیل ہے، وہ جو دیکھتا تھا وہ اس بات کی دلیل ہے، کیا دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا۔ دوسرے لوگوں نے اس کو، مفسرین نے نہیں لیا ہے، کہا کہ نہیں نظر کا لگ رہا، نظر کچھ ہے نہیں، لیکن حدیث میں ہے نظر کر دیا ہوا ہے، اور اس میں احادیث سے ثابت ہے، اور دعا بھی ہے اس کے لیے بچنے کے لیے، اور یہ بھی تاکید یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہا کرو تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ اسی طرح کسی کی نظر لگ جائے تو فرمایا اسے غسل کروا کے اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ تجھے تبلیغ رسالت سے پھیر دیتے ہیں، پھسل جانا مانے پھیر دیتے ہیں، اور نظر کا اس نے نہیں۔ اور اتنا حاسد تھا وہ لوگ کہ وہ اس غرض سے یہ سب شکایت کرتا تھا کہ بھائی قرآن سے متاثر نہ ہونے پائے، دوگل ہے۔ اب یہاں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح مانا ہے کہ نظر ہے، نظر کا انکار نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ نظر بد کے لیے ہے، امام ان سے مزید لکھتے ہیں کہ ایک نظر کا لگ جانا
और उसका अल्लाह के हुक्म से असरअंदाज होना हक है, जैसा कि मुतअद्दिद अहादीस से भी साबित है। चुनांचे अहादीस में उससे बचने के लिए दुआएं भी बयान की गई। और ये भी ताकीद दी गई जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाअल्लाह या बारकल्लाह कहा करो, ताकि उसे नज़र बंद न लगे। इसी तरह किसी को किसी की नज़र लग जाए तो फरमाया वसूल करवा कर उसका पानी उस शख्स पर डाला जाए जिसको उसकी नज़र लगी है। लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कुफार मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदावत तो थी ही, और तरह तरह की कोशिश आपको उपस्थित करने और ईज़ा पहुंचाने की किया करते थे। उनको ये सूझी कि शख्स से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगवाएं, और उस शख्स को बुलाया, उसने नज़र लगाने की पूरी कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। ये आयत इसी सिलसिले में नानी। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि जिस शख्स को नज़र बद किसी शख्स की लग गई हो तो उस पर इन आयत को पढ़कर दम कर लेना इसके असर को ज़ाहिर होता है। यानी जो आयत है वो इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लमा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। कभी कभी इसको पढ़ के पानी पर दम करके पिलाया जाए, दम किया जाए। इससे कई हदीस है। इमाम ये इब्न कसीर में इसको डिटेल से दिया हुआ है, और वो हम पढ़ के अभी सुनाते हैं। दूसरा ग्रुप है जो मुफस्सिरीन का, वो इस बात को नहीं मानता है। इमाम इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दम झाड़ सिर्फ नज़र का और ज़मीनी जानवरों का अन्नत हमने वाले खून का बाज़ सनदों में नज़र का लफ्ज़ नहीं है। ये हदीस इब्न माजा में भी है, सही मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी में भी है। एक गरीब हदीस अबू लैला में है कि नज़र बहुक्म खुदा इंसान को गिरा देती है। मुस्नद अहमद में है कि उल्लू और नज़र में कुछ भी हक नहीं, सबसे अच्छा शगुन फाल है। ये हदीस तिरमिज़ी में भी है, और इमाम तिरमिज़ी इसे गरीब कहते हैं। और रवायत में है कि कोई डर खौफ उल्लू और नज़र में नहीं, और नेक फाल सबसे ज़्यादा सच्चा फाल। एक और रवायत में है कि नज़र हक है, वो बुलंदी वाले को भी उतार देती है। मुस्नद अहमद। सही मुस्लिम में है, नज़र है अगर कोई चीज़ तकदीर से सबकत करने वाली होती तो नज़र कर जाती। जब तुमसे गुस्ल कराया जाए तो गुस्ल कर लिया करो। अब्दुल रज़्ज़ाक़ में है हज़रत हसन हज़रत हुसैन को इन अल्फाज के साथ पनाह में देते हैं, उईदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन मुहाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। यानी तुम दोनों को अल्लाह ताला के भरपूर कलमात की पनाह में सौंपता हूँ, हर शैतान से और हर एक जहरीले जानवर से और हर एक लग जाने वाली नज़र है। और फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इन्हीं अल्फाज से खुदा की पनाह में दिया करते थे। ये ऐसा हदीस है, इसलिए नज़र है। दूसरा जो मुफस्सिरीन का है वो इसको सही नहीं मानता है। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कहा कि भाई जब कुरान पढ़ते थे वही नाज़िल होती थी, कुरान उतरता था, जब रसूलुल्लाह कुरान को सुनाते थे तो ये जो काफिर और मुशरिकीन थे मक्का के,
یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے سن کے قرآن سن کے. تو اللہ کہتا ہے کہ وما هو الا ذکر للعالمین. آپ فرما دیجیے کہہ دیجیے سب کو کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے صرف اور صرف نصیحت ہے. تمام جہانوں کے لیے قیامت تک یہ نصیحت کی کتاب ہے اور سب کے لیے ہے, کوئی ایک کے لیے نہیں. یہ ختم ہو گیا. اب نبی شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی, اس کا ترجمہ و تفسیر کیا, کوئی خامی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما کر قبول کر لیجیے. اے اللہ اس کا ثواب ہو سرکار دو علیہ وسلم, ان کے آل, ان کے ازواج محترات, ان کے اصحاب ائمہ صلحاء بزرگان دین. اے اللہ جتنے بھی مومن مومنات ہیں یہاں مجلس میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بھی اس کو یوٹیوب میں سنیں گے, کہیں بھی اس آیت کو سنیں, اس رکوع کو, اے اللہ سب کو نصیحت دے, توفیق دے, کوئی دین کے راستے پہ چلے اور ان کو بے حد ثواب اس کا ملے. ان کے خانوادے جو بھی اس کو یہاں تک پہنچ سکے. اے اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, اپنی رحمت کے سائے میں سب کو لے, اپنا فضل کر دے, اپنا کرم کر دے. اے اللہ حرام روزی سے بچا, کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی حرام روزی سے. اے اللہ حلال روزی عطا کر. اے اللہ توفیق دے دین کے راستے پر چلنے کا, ہر طرح کے سیئات سے, ہمارے برائی سے بچا اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ نماز کی کوشش ہوگی, اے اللہ سب کو نماز قائم کرنے والا بنا دے, ویسا ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اے اللہ یہ قرآن جو ہے شفاعت کریں گے. اے اللہ قرآن کی تعلیم جن لوگوں کی نہیں پڑھا ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں, اس کو سمجھیں. قرآن کا حق ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اے اللہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی, اس کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ اس کے سمجھ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے, گانے کی آواز نہ آئے. اے اللہ تو رحیم ہے, جھوٹ سے, بے ایمانی سے, ہر طرح کے سیئات سے بچا لے. اے اللہ رحم کر, کرم کر. اے اللہ جتنے بھی جس مصیبت میں نیک تمنا جتنی بھی ہے دلوں کی بھی, اللہ تو قبول کر لی اور اپنا فضل کر دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رحیم یا کریم سب کو اچھا کر.